بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو جعلنا ہو، یہ جواب سوال اول ہے۔ یہاں چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال وہ کہتے کہ یہ قرآن پاک یہ عربی میں کیوں ہے؟ ہمیں شک ہے کہ پیغمبر خود بناتا ہے۔ اگر یہ قرآن عجمی میں ہوتا، پیغمبر عربی ہوتا، تو پھر ہم مانتے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ جب قرآن بھی عربی، پیغمبر بھی عربی، تو ہمیں شک ہے کہ اس نے خود بنایا۔ اس کا جواب دیا بلو جعلنا ہو، اگر ہم اس قرآن کو مقرر کرتے قرآناً آجمین، قرآن عجمی زبان میں، لقالو، تو البتہ کہتے وہ لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھولی گئی اس کی آیات۔ یعنی یہ قرآن تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم عربی ہیں، قرآن پشتو میں ہے، ہم عربی ہیں، قرآن سریکی میں ہے، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ فصلت آیاتہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن عربی میں آیا اس لیے ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے۔ لولا فصلت آیاتہ آجمی، قرآن اجمی ہے، یہ استفہام انکاری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن اجمی بعربی اور نبی عربی، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو من حرامی حجتاں ڈھیر، جس آدمی کا ماننے پہ دل نہ ہو بہانے بہت بنا لیتا ہے، یہ بھی وہی ہے، بہانے کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر فرما دے قل ہوا للذین آمنوا، یہ فرما دیجئے وہ قرآن واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ہدا، خالص ہدایت ہے، بشفاء، اور خالص امراض قلبیہ سے، کفر، شرک، بدعت، ان امراض کی خالص نسخہ شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون، تو ضدی آدمی کو تو ہدایت ملتی ہی نہیں، ہدایت ملتی ہے منیب کو۔ تم اس قرآن کو نہیں مانتے، تمہیں قرآن کی قدر ہی نہیں۔ قرآن کی قدر پوچھو ایمان والوں سے۔ قل ہوا للذین آمنوا، فرما دیجئے وہ قرآن ان کے لیے جو ایمان لائے، وہ ہدن، خالص ہادی ہے، بشفاء، اور شفائے، حقیقت الشفاء، زوال المرض، شفا کی حقیقت مرض کا زائل ہو جانا، وہو مستعار، اور وہ یہاں پر استعارتاً کہا گیا، للبصارۃ بالحقائق وانکشاف الالتباس من النفس، بڑا بہترین جملے ہیں۔ جہاں شفا کیا ہے؟ وہ ہے بصارت بالحقائق، حقائق کو جانچنا، حقائق کو سمجھنا، وانکشاف الالتباس من النفس، نفس پر جو التباس ہے اس کا دور کرنا، کما یزول المرض عند حصول الشفا، جیسے مرض زائل ہو جاتی ہے شفا ملنے کے وقت۔ کہتے ہیں شفیتو نفسہ اذا زال حرجہ، جب یا شفیت نفسہ، اس کا نفس وہ شفا پا گیا۔ یہ کب کہتے ہیں؟ اذا زال حرجہ، جب اس کی مرض ٹل جائے۔ قال قیس بن زہیر شفیت النفس من حمل ابن بدر وسیفی من حذیفۃ قد شفانی، تو کہتے ہیں میں نے شفا پائی، نفس کو شفا دی، کس سے؟ حمل ابن بدر سے، اور میری تلوار حذیفۃ قد شفانی، بنظیرہ قولہم شفیع غلیلہ، اس کا بیمار شفا پا گیا۔
اور اس کی جو بیماری ہے وہ ٹل گئی، اور کفر مثل ادا کے ہے بیماری کے نفس میں، کیونکہ یہ آدمی کو عذاب میں گراتا ہے اور اٹھاتا ہے، ابھارتا ہے۔ سیئات پر التحریر والتنویر لابن عاشور، یہ بہت بڑا مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے۔ تو شفاء، یہ شفاء بالذین لا یؤمنون، ثمرہ اناد وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، باوجود وضوح حق کے، انادن فی آذانہم، پہلا درجہ ان کے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، بہوبا علیہم، اور وہ ان پر امن، اندھا پن ہے، اندھا پن یعنی سبب، بسبب اندھا ہونے کے، بے وجہ اناد کے، ضد کی وجہ سے اندھا پن ہے۔ تو پہلا درجہ آدم سما، سنتے ہی نہیں بے ایمان، اس قرآن کو سنتے ہی نہیں۔ دوسرا درجہ عدم فہم، بالکل اندھے ہیں، اس قرآن کو سمجھتے ہی نہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ینادونا، آواز دیے جاتے ہیں، من مکان بعید، دور جگہ سے، مکان بعید، دور جگہ سے۔ مکان بعید سے، دور جگہ سے ان کو آواز دی جا رہی ہے۔ ہاں بھئی، تو دور والی جو آواز ہو وہ آواز آدمی سنتا ہے؟ صرف بڑبڑ ہوتی ہے۔ ہم کل منادا من مکان بعید لا یسمعو ولا یفہمو ما ینادا بھی، جو آواز دی جا رہی ہے اس کو سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں۔ جلالین، تو ینادون من مکان بعید، تو یہی مشرکوں کا حال ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے دور سے آواز آئے تو پوری بات سمجھ نہیں آتی، صرف گونج ہوتی ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہی حال ہے مشرکوں کا کہ یہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور سچ کہتے ہیں کہ 14 علوم درکار ہیں۔ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ سب اہل بدعت کا یہی حال ہے۔ جتنے اہل باطل ہیں وہ اللہ کی، ان پہ پہلی لعنت یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بدعتی اور فہم قرآن جمع نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دونوں چیزیں نقیض ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ دوسرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کٹھا نازل کیوں نہیں ہوا، یک بارگی قرآن کیوں نہیں آیا؟ یہ جو تھوڑا تھوڑا آتا ہے ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ قرآن خود بنا رہا ہے۔ یہ سوال ہے رسالت اور قرآن پر، تو اس کا جواب دیا، ہم نے کٹھی کتاب بھیجی تھی حضرت موسیٰ پر، لیکن نہ ماننے والوں نے وہاں بھی نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کٹھی آئی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجی کتاب۔ آپ کے پاس لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا شبہ ثانی، یہ کتاب دفعتاً کیوں نازل نہیں ہوئی؟ شاید آپ بنا کر لاتا ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، فرقان۔ جواب دیا گیا ہم نے موسیٰ پر ایک ہی دفعہ کتاب نازل کی تھی، لیکن اس میں بھی اختلاف کیا گیا، پس معلوم ہوا یہ تمہارا محض اناد ہے، اس لیے فاختلف فیہ، اختلاف کیا گیا اس کتاب میں۔ ولولا کلمۃ، یہ شبہ اور سوال ثالث ہے، جب نہیں مانتے تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ جب یہ قرآن کو نہیں مانتے فی الفور عذاب کیوں نہیں؟ فرمایا لولا کلمۃ، جواب شبہ ثالث کہ جب ہم نہیں مانتے تو
تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب دیا گیا اس کے آنے کے بارے میں کتابت ہو چکی ہے کہ وہ پکا عذاب کس طرح آئے گا، اگر نہ ہوتی بات سبقت کر چکی تیرے رب کی طرف سے کہ پورا عذاب ان کو آخرت میں ہوگا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو البتہ قطعی فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے اس فیصلہ سے مراد ہے عملی فیصلہ، علمی فیصلہ ہو چکا، عملی فیصلہ یعنی عذاب الاستیصال، رگڑے والا عذاب، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ لفی شک منہ، البتہ شک میں ہیں، ابھی تک بھی شک میں ہیں اس سے ہو ضمیر کا مرجع یا عذاب ہے یا قرآن، دونوں مریبن، شک ایسا تو شک میں ڈالنے والا، مریبن شک میں ڈالنے والا جو چین نہیں لینے دیتا، لا، وہ جنہوں نے شرح قید پڑھی ہے وہاں پر ایک فرقہ آیا جس میں یہ تھا کہ انہیں شک میں بھی شک تھا، تو یہ جو وہی فرقہ ہے مریب کہ ان کو شک میں بھی شک ہے، من عمل صالحا، یہ قوم گزر نہیں گئی، یہ قوم اب بھی موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ کہانی بن گئی۔ آپ جتنے اہل بدعت، اہل ضلالت، ان کے پاس آپ قرآن پڑھتے رہے آخر میں اچھا میں اپنے استاد سے پوچھوں گا، اس کو کہو استاد سے بعد میں پوچھے گا، کافر پہلے، قرآن کی تصدیق کس سے کرائے گا؟ استاد سے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہتے میں استاد سے پوچھوں گا، اس کا مطلب ہے تیرا استاد تھوڑا سا خدا سے اوپر ہے، قرآن سے اوپر ہے، بھئی قرآن تو آ گیا نا۔ کئی ایسے گفتگو کرتے ہیں، ہم نے خود کئیوں سے گفتگو کی، آگے کہتے ہیں وہ ایک بابا تھا، وہ قرآن سنتا رہا، سن کے کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے نا، پر جب حضرت صاحب فرمایا سبحان اللہ، یہ تو قرآن ہے، پر جو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، تو ایسے آدمی، ایسے بدبخت ہیں، انہم لفی شک منہ مریب، شک بھی ایسا ہے کہ شک میں ڈالنے والا، اور جہاں دورہ پڑھ کے پھر جب جائیں گے اور دیکھیں گے بڑیاں پگڑیاں، موٹے پیٹ، اور وہاں پر بڑے بڑے مدرسے اور مفتی صاحبان اور شیخ و شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے، تو یہ کہیں گا یار ادھر قرآن ہے اور یہ بزرگ اس نے قرآن نہیں سمجھا، یہ بے ایمان اتنا اس نے سمجھا۔ جب تک یہ بوت نہیں نکلیں گے نہ شک نہیں نکلے گا۔ مولانا حسین علی فرماتے تھے، بہت سخت جملے حضرت لوگ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ شیخ صاحب بڑے مضبوط آدمی تھے، کہتے ہیں میں استاد کے پاس گیا تو مجھ سے پوچھا کہ وہاں کوئی مولوی شولوی ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں، بڑے بڑے فضلاء ہیں، دیوبند کے بڑے بڑے مولوی ہیں، تو فرمانے لگے اللہ راضی تھی بھی سارے سور ہی نہیں، سارے کیا ہیں؟ سور سمجھتے ہو، خنزیر ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں مجھے بھی غصہ آیا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ اور سب کو کہتے ہیں سور ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے اردو والے دورہ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں مجھے بھی بڑا غصہ آیا، لیکن جب میں نے درس قرآن شروع کیا پھر پتہ چلا بھئی واقعی سارے ہی سور تھے۔ سب سے زیادہ مخالفت مولویوں نے شروع کر دی اور سارے خلاف ہو گئے۔ یہ جو آپ کا ڈاگی تھا، یہ ڈاگ ہی کوئی معمولی ڈاگ نہیں، بڑا نسلی ڈاگ ہے۔ یہ لکھنؤ اپنا سہارنپور کا فاضل ہے، سہارنپور کا، اور
منطقی ملا ہے اور کافی اس کے ذہن پر بھی قیضنا لہم قرانا کے کافی اثرات ہیں. تو اس لیے یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن آپ میدان میں جائیں گے پتہ چلے گا. انہم لفی شک منہ مریب.